من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. کل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا اس سورت کا نام سورۃ العصر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے 4 بنیادی اصول کا اس سورہ پاک میں ذکر فرمایا اور تمام انسانوں کو تلقین فرمائی کہ لوگوں، اگر زندگی کی کامیابی چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو 4 باتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ان میں سے پہلی بات ہے ایمان، اور دوسری چیز ہے نیک عمل، اور تیسری چیز ہے حق پر قائم رہنا اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت کرنا، اور دوسرا صبر کرنا اور ایک دوسرے کو صبر پر ثابت قدمی کی نصیحت اور وصیت کرنا۔ یہ 4 بنیادی باتیں تھیں جو اللہ نے سورہ عصر میں بتائی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت فرمانے سے پہلے نازل کی، اس وجہ سے اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بیہودہ اور ایسے بدترین اخلاق کا بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ہو کر ان اخلاق کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کی زندگی بلکہ انسانیت ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انسان کی انسانیت کو تباہ کرنے والے بدترین اخلاق کا قرآن کی اس صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور ان بدترین اخلاق کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو یہ ہدایت اور نصیحت کی ہے، لوگوں ان کمینے اور بدترین اخلاق سے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو بچاؤ۔ یہ اخلاق تمہیں دنیا میں آخرت میں عزت دلانے والے نہیں ہیں، یہ اخلاق و عادات تمہیں ہر جگہ ذلیل کرنے والے ہیں، تمہیں ہر جگہ رسوا کرنے والے ہیں، اس سے اپنا دامن بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 بدترین اخلاق کا ذکر فرمایا۔ ان 3 بدترین اخلاق میں سے ایک بدترین اخلاق ہے زر پرستی۔ پہلا بدترین اخلاق ہے زر پرستی، اور یہ بنیادی ہے۔ زر پرستی کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں کو پوجنا، پیسے کی پوجا کرنا، اس کو زر پرستی کہتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی ہم تو کبھی پیسوں کی پوجا نہیں کرتے،
بھائی پیسوں کی پوجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پیسے ہی کو سب کچھ سمجھنا، اپنی پوری قوت، اپنی پوری صلاحیت، اپنی پوری توانائی اس پیسے کو کمانے میں لگانا۔ اسی کو زر پرستی کہتے ہیں کہ دیکھو مال انسان کی زندگی کی شدید ترین ضرورت ہے، مال کے بغیر اس دنیا کے اندر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر اپنے بندوں کو مال کمانے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ اگر آدمی مال نہیں کمائے گا تو گھر کیسے بنا سکتا ہے، گھر کے اخراجات کیسے چلا سکتا ہے، خود کی زندگی کو سہولت بخش کس طرح بنا سکتا ہے، ورنہ اس کی ساری زندگی تو بھیک پنے میں گزر جائے گی۔ تو دین اسلام کمانے سے منع نہیں کرتا، دین اسلام بلکہ کمانے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن دین اسلام کمانے سے پہلے چند باتیں بتاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہے، دیکھو یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ یہ دولت، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہارا مقصد نہیں ہے۔ تمہارا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے۔ پیسہ ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں رہنا ہے تو پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پیسہ دیں گے تو راشن بھی ملے گا، پیسہ دیں گے تو گھر بھی ملے گا، ساری چیزیں جو ملیں گی وہ پیسے سے ہوں گی۔ بیماری ہوگی تو ڈاکٹر اور ہاسپٹل، ہر جگہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ یاد رکھو یہ پیسہ ایک ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اب ضرورت جو چیز ہوتی ہے، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا، یہ ہے کمال۔ ضرورت کو ضرورت کے درجے سے ہٹا کر جب مقصد کے درجے میں لایا جاتا ہے تو پھر اسی کو زر پرستی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو جو سمجھایا تھا وہ یہی تھا کہ مال ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھو، اس کو مقصد مت بناؤ۔ مقصد ہے اللہ کی رضا، مقصد ہے اپنی آخرت کی بھلائی، یہ اصل ہے۔ اور ہر مسلمان کو جو کوشش کرنی ہے وہ اس کی کرنی ہے۔ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، کسی کی تجارت چھوٹی، کسی کی تجارت بڑی، دنیا میں چلتا ہے، اور کسی کو بہت پیسہ آتا ہے، لیکن پیسے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسی میں گھسے رہو۔ ایک میرے استاذ تھے حضرت مولانا میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست عالم بھی تھے، عامل بھی تھے۔ امریکہ، یورپ، ویسٹ انڈیز، مختلف ملکوں کو جایا بھی کرتے تھے۔ امریکہ کے کئی وزیر ان سے اپنا علاج بھی کرواتے تھے۔ بڑے نیک، بڑے باعمل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کس طرح فرمائی؟ وہ عمرے پر تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو یہ جو میرے استاذ تھے ایک بڑی عجیب بات بتاتے تھے۔ اس وقت تو ہم چھوٹے تھے، لیکن حضرت کی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جب اللہ نے تھوڑا بہت شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اب حضرت کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے، تمل ناڈو کے تھے، موٹے انداز میں کہتے تھی، اجی ایک دکان کھولنا ایک کھجلی جی، دو دکان کھولنا دو کھجلی، تین دکان کھولنا تین کھجلی، جتنے دکانہ کھولو گے اتنے کھجلی جی۔ اب ہم
جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا کاروباری ہے، اس کی 10 15 20 دکانیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھجلی کی مکمل بیماری لگ چکی ہے۔ اس کو کبھی ادھر دیکھنا پڑتا، کبھی ادھر دیکھنا پڑتا، کبھی ادھر دیکھنا، کبھی اسی کے اندر اس کی زندگی، اس کا وقت ختم ہو رہا۔ اس کو نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی بیوی کی فکر ہے، نہ خود کی فکر ہے کہ بھئی میں کون ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے اسی حجامت کے لیے مجھے بھیجا ہے، مجھے کرنا کیا تھا، میں کر کیا رہا ہوں۔ آدمی کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ اب وہ بس کیا سمجھتا ہے کہ بیوی ہے، چلو اس کو ذری اچھی قیمتی ساڑی دلا دوں گا، 1 2 تولے سونا دلا دوں گا، اس کا منہ بند۔ یہی ہوتا ہے تماشا۔ بچے ہے، بچے کبھی یہ نہیں بولنا کہ میرا باپ مجھے وقت نہیں دیا، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وقت سے پہلے گاڑی لے کر دے دو، اس کو دوسرے شوقوں میں ڈال دو۔ حالانکہ یہی باپ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بربادی کے راستے پر جا رہا ہے، اور وہ کہتا کوئی بات نہیں، خرچہ کر رہا، کرنے دو، میں ہوں نا۔ یہ کائی کام۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو بات بولتے تھے، وہ تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ آپ نے یہی صحابہ کو بتایا تھا۔ اس کا نتیجہ صحابہ کی زندگی دیکھیے۔ میں 1 2 چیزیں صحابہ کی زندگی سے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے داماد تھے، بڑے مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست ان کو تجارت دی تھی، اور ان کی تجارت میں خیر و برکت بھی بہت تھی۔ اس زمانے میں وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے، دنیا کے مختلف ملکوں سے مال منگاتے تھے بھی، اور دنیا کے مختلف ملکوں کو مال بھجواتے بھی تھے۔ دولت اتنی ہوتی تھی کہ کچھ پوچھئے مت سر۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ وہ دور کے اندر پیسوں کا جو تبادلہ ہوتا تھا وہ سونے کے سکوں سے اور چاندی کے سکوں سے ہوتا تھا، دینار و درہم اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی سونا دے کر مال خریدا جاتا تھا، چاندی دے کر مال خریدا جاتا تھا۔ اور اس دور زمانے کے اندر آج جیسے سونا اور چاندی بہت اوپر نیچے ہے ریٹ اور قیمت میں، اس دور میں ایسا نہیں تھا، بہت زیادہ فرق نہیں تھا، بہت تھوڑا سا فرق تھا سونے اور چاندی میں۔ اور پوری دنیا میں چلن اسی کا تھا، یہی کرنسی تھی، اور دین اسلام بھی کرنسی بس اسی کو کہتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے عیار اور مکار لوگ آئے، اور انہوں نے ایک حکومتی نظام بنایا، اس سونا چاندی کو اندر رکھا اور کاغذوں کے ٹکڑے تھما دیے، اور کہنے لگے کہ بھئی کرنسی یہ ہے۔ دین اسلام اس کو کرنسی نہیں مانتا۔ دین اسلام کرنسی جس کو مانتا ہے وہ سونا ہے اور چاندی ہے بس۔ خیر، تو اس زمانے میں جو لین دین ہوتا تھا سونے چاندی سے ہوتا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ جب ان کے غلام ان کا مال کسی ملک کو بیچ کر آتے تھے تو ان کی جو دولت ہوتی تھی وہ اونٹوں پر لد کر آتی تھی۔ اب آپ اندازہ کرو، اونٹوں پر لد کر ان کی دولت آتی تھی، سونا چاندی آتا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف مدینے میں ہوتے تھے، اور جو غلام تھے نوکر آ کر کہتے تھے کہ حضرت آپ نے فلاں ملک جہاں تجارتی قافلہ بھیجا تھا وہاں سے ہم سب بیچ کر آ چکے ہیں، اور اس کے پیسے ہیں، کیا کرنا؟
عبد الرحمن ابن عوف بڑی بے نیازی کے ساتھ کہتے کہ اس کو گھر میں ڈال دو، اور آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دولت رکھنے کے لیے ایک محل بنایا تھا۔ ہماری جو دولت ہے وہ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ الماری آتی ہے، اور الماری کے اندر بھی ایک چھوٹا سا خانہ، اس خانے میں بھی ایک چھوٹا سا حصہ اس میں رکھ کر اسی کو دیکھتے ہیں مرستے ہیں، دیکھتے ہیں مرستے ہیں۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف کا حال یہ تھا کہ انہوں نے سونا اور چاندی رکھنے کے لیے ایک محل بنایا تھا۔ اب نوکر وہ نفع کی رقم زمین سے ڈالنا شروع کرتے تھے تو چھت تک لبالب سونے سے بھر جاتا تھا پورا گھر، کمرے کمرے بھرتے تھے، لیکن سونا ابھی باقی رہتا تھا، چاندی۔ تو اب پھر خادمین آتے، نوکر آ کر کہتے عبد الرحمن ابن عوف سے کہ حضرت سارا محل تو سونے چاندی سے بھر گیا ہے، اور بھی بچا ہے، کہاں رکھنا؟ حضرت بولتے کیا جی ستا رہے ہیں ایسا، جاؤ صحن میں ڈال دو۔ تو پھر وہ تھیلے کے تھیلے صحن کے اندر انڈے لے جاتے، اتنی دولت تھی۔ لیکن ان حضرات کی دل کی کیفیت کیا تھی، یہ ہے اصل سمجھنے کی چیز۔ ان حضرات کی دل کی کیفیت یہ تھی، جب کھانے کا وقت ہوتا تو عبد الرحمن ابن عوف بہت کھلے خرچے کے آدمی تھے، ایک ایک وقت میں 400 لوگوں کو اپنے دسترخوان پر جمع کرتے تھے۔ کبھی مہمانوں کے بغیر، دوستوں کے بغیر ہاتھ نہیں دھوتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب 400 لوگوں کے لیے کھانا بنتا تھا اور دسترخوان بچھتا تھا اور اس میں کھانا لگایا جاتا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف آتے تھے، بیٹھتے تھے دسترخوان پر، اور کھانوں پر نظر پڑتی، صحابی تھے، صاحب دل تھے، ان کھانوں کو دیکھتے ہی ان کا دل کڑنا شروع ہوتا، اندر سے رونا شروع کرتے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی ایک سے بڑھ کر دوسرا سالن نہیں تھا ساری زندگی۔ میرا رسول تو اس غربت کے ساتھ دنیا سے گیا، اور اے عبد الرحمن ابن عوف تیرے دسترخوان پر اتنے کھانے اور اتنے سالن، اور پھر کہتے کہ یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں میری آخرت کی تمام اچھائیوں کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں دیا جا رہا ہو۔ اب ان کے رونے کی وجہ سے ساری کی ساری مجلس رونے لگتی۔ پھر کبھی عبد الرحمن ابن عوف کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اس حال میں دنیا سے گزرے، جب غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تو ان کو کفن کا کپڑا تک میسر نہیں تھا۔ سر کو چھپاتے تو پیر کھلتے تھے، پیر کو چھپانے کی کوشش کی جاتی تو سر کھل جاتا، تو آخر اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ سر کو کفن سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے کہ یا اللہ بڑے بڑے صحابہ اس غربت کے عالم میں دنیا سے چلے گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف کے اتنے ٹھاٹ اور اتنے مزے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کی آخرت کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی دولتوں سے مسلمانوں کے فخر و فاقے دور ہوتے تھے۔ امام زین العابدین کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے۔ ان کا جب انتقال ہوا امام زین العابدین کا، تو غسل دینے والے نے جب غسل دیا ان کو، اور غسل کے لیے جب ان کو پلٹایا گیا کروٹ، تو ان کی پوری پیٹھ پر نشانات تھے۔
اب جو غسل دینے والے حضرات تھے وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے، امام زین العابدین کی پیٹھ پر ایسے نشانات، اور یہ وہ نشانات ہیں جو کسی آدمی کے پیٹھ پر حمالی کرنے سے آتے ہیں۔ سب کو حیرت، اس لیے کہ وہ پیٹھ پر جو داغ اور دھبے تھے اس کے راز کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا پھر اس کا چرچا ہوا، پھر گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد معلوم ہوا روزانہ رات میں امام زین العابدین کا معمول یہ تھا کہ جتنے غریب لوگ تھے مدینے کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست ان کے پاس موجود تھی، راشن کے تھیلوں کے تھیلے منگاتے تھے، خود اپنی پیٹھ پر لاد کر ان کے گھر کے دروازے پر لے جا کر رکھتے تھے۔ اور وہ زمانہ کرنٹ کا نہیں تھا، شام ہوتے ہی پورا اندھیرا ہی اندھیرا چھاتا تھا، جاتے تھے جس دروازے پر دینا ہوتا تھا دستک مارتے تھے، وہاں اتارتے تھے یہ اللہ کے ایک بندے کی طرف سے ہے، لینے والے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے لا کر کون دے رہا ہے۔ یہ حضرات تھے کہ انہوں نے اپنی دولتوں کے ذریعے مسلمانوں کے فقر و فاقوں کو دور کیا۔ صحابہ کے پاس جن لوگوں کو دولتیں ملی تھی انہوں نے اس دولت کو اپنی آخرت بنانے اور اپنی جنت کے لیے اس کو ذریعہ بنایا۔ آج ہم لوگوں کا حال بالکل الگ ہے، دولت ملی تو اس کے ایسے دیوانے ہو گئے، اس کو اپنی آخرت کا زینہ کیا بناتے، آخرت کو بھی بھول گئے، خدا کو بھی بھول گئے، رسول کو بھی بھول گئے۔ اب جو آدمی اس طرح دنیا کمانے میں مست و مگن رہتا ہے، اس کے بعد اس کی جو فکر اور سوچ ہوتی ہے، کیا فکر اور سوچ یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں بس دولت ہے اور پیسہ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ پھر اس کی سوچ یہ بنتی ہے پیسہ اگر ہے تو ہر جگہ اس کا کام بن جائے گا، اور کیسے بھی مشکل حالات ہو وہ مشکلات اس کے لیے سہولتوں میں تبدیل ہوں گے، یہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اسی سوچ کو اس صورت میں ختم فرما رہے ہیں کہ بیٹا دنیا کی طرح آخرت کو مت سمجھ، دنیا میں تو اپنا پیسہ چلا کر اپنے الٹے سیدھے کچھ بھی کام نکال سکتا ہوگا، پیسوں کے ذریعے سے تجھے کہیں آؤ بھگت ملتی ہوگی، کوئی سیٹ دیتا ہوگا، کوئی کچھ اور تجھے VIP کی شکل میں بلاتا ہوگا۔ قیامت کا معاملہ بالکل الگ اور عجیب ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جس نے خدا کو بھول کر آخرت کو بھول کر پیسے کو ہی سب کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ بدترین معاملہ کریں گے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ نے قرآن کی اس صورت میں ذکر فرمایا۔ اور ایسے آدمی کی تیسری سوچ جو زر پرست ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس پیسے، دیکھو دنیا میں ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف گانجا، افیم، چرس، شراب اسی کا نشہ ہوتا ہے، نہیں، ان چیزوں کا تو نشہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ دولت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی وہ دولت کا نشہ کیسا ہوتا ہے؟ اب فقیر آدمی کو میں کیا بتاؤں کہ دولت کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ دولت کا نشہ تو اسی کو پتہ چلے گا جس کے پاس دولت ہوتی ہے، اس کی حرکات و سکنات، اس کی چیزوں کو، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے دولت کا نشہ کیا ہوتا ہے۔ اب جس آدمی کے پاس کچھ پراپرٹی، کچھ دولت، کچھ یہ آتی ہے، اس نشے کی وجہ سے وہ متکبر ہوتا ہے، مغرور بہت ہوتا ہے، اتنا مغرور ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات، بھائی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اسی پیسے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بہتر
باقی جتنے لوگ ہیں سب کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اور باقی لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر منہ میں جو آیا ان کو بولنا شروع کرتا ہے، تانے مارتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، حالانکہ اس بدبخت کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا وہ اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کی دشمنی کے دروازوں کو اپنے آپ پر کھول رہا ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں اللہ نے انہی 3 خرابیوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی بنیادی خرابی مال کی محبت میں گرفتار ہونا، اور مال کی محبت میں حد سے بڑھ کر دنیا کے باقی تمام لوگوں کو ذلیل سمجھنا، ذلیل سمجھ کر منہ پر بھی ان کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے بھی ان کی برائی کرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے ہر تانا دینے والے اور عیب چینی کرنے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، اتنا پیار ہے کہ بس ہمیشہ پیسوں کو سمیٹنا، گننا، جمانا، گننا، پیسوں کو سمیٹنا، جمانا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اب وہ تھپیاں مار مار کر اپنی پراپرٹی کے پیپرز، بانڈز وغیرہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ارے بے وقوف، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ شخص جو مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خود مغرور ہوا اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کو ذلیل و رسوا کرتا رہا، ایسے آدمی کو حطمہ میں ڈالا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ پوچھ رہے ہیں نبی سے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نبی آپ کو پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے جس میں اللہ ڈالیں گے ایسے آدمی کو؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ جسم میں جو جتنی تکلیفیں ہوتی ہے، تمام تکلیفوں میں سخت ترین جو تکلیف ہوتی ہے وہ دل کی تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ آگ کبھی انسان کے دل تک نہیں پہنچتی۔ آدمی کو زندہ بھی آگ میں ڈالیں تو بس جسم کے جلنے سے پہلے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس آگ کے دل تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو آگ ہے، اس آگ کی خوبی اور اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ انسان کے دلوں تک پہنچے گی اور انسان کے دل کے اوپر جلائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں فی امد ممددہ، ان کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ آدمی وہ آگ کی تیزی اور اس کا گھیراؤ اور اس کا چوڑاؤ ایسا ہوگا کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا کوئی حصہ راحت میں نہیں ہوگا، ہر جگہ سے آگ نکل رہی ہوگی، ہر جگہ سے آگ وہ جلا رہی ہوگی، نہ ایک سیکنڈ کا ریلیف ملے گا، اور یہ آگ جسم کو اوپر بھی جلا رہی ہوگی اور اندرون میں انسان کے دل کو بھی جلا رہی ہوگی، اور اندر کی جتنی چیزیں اوپر سے بھی پک رہا ہوگا، اندر سے بھی پک رہا ہوگا۔ اور یہ بدترین سزا اللہ تعالیٰ کی ان انسانوں کو ملے گی جو ان بد اخلاقیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مال کی محبت میں مست و مگن ہو کر
خدا کو، رسول کو، آخرت کو فراموش کرتے ہیں اور اسی مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور پھر اس مال کے نتیجے میں باقی دنیا کو بے وقوف، حقیر اور ذلیل سمجھ کر ان کو بے عزت اور ذلیل کرتے ہیں۔ بس اس صورت کے مضامین یہی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بدترین اور خبیث ترین عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مال کی محبت کو اعتدال اور حد میں رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔